من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات اور میں ہوں مظہر بخاری۔ آج کی بات میں بہت سارے ٹاپکس، بہت ساری سٹوریز ایسی ہیں جن پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ بڑی اہم سٹوریز جو ہیں ان کو شاید میں ڈسکس نہ کر سکوں آج، وہ میرے محترم بھائی کاظم رضا کے لیے میں چھوڑتا ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ سٹوریز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے میں کم از کم استفادہ حاصل کرتا ہوں، تو یقیناً آپ بھی استفادہ حاصل کرتے ہوں گے۔ وطن عزیز یا سو کالڈ ریاست مدینہ کے جو حالات ہیں، اس پہ ہم اگر گفتگو کرنا شروع کر دیں تو بہت سارے لوگوں کو گراں گزرتی ہیں کچھ باتیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایک صحافی اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ آج کے پروگرام میں دو میرے جو معزز مہمان ہیں، دونوں ہی صحافی ہیں، دونوں کا ایک طویل عرصہ سے صحافت سے رشتہ ہے، بہت اچھے اینالسٹ بھی ہیں۔ ایک میرے مہمان جو ہیں وہ کل ہی تشریف لائے ہیں پاکستان سے، اور ان کو میں نے خصوصی طور پہ آج دعوت دی اس پروگرام میں تاکہ وٹنس کر سکوں، آپ کے سامنے وہ حالات رکھ سکوں جو وہ حالات دیکھ کے آ رہے ہیں۔ میرے بہت سارے کالرز ایسے ہیں، جب میں پروگرام کرتا ہوں تو ان کی جب کالز آتی ہیں تو وہ پاکستان کے حالات کے اوپر اتنا خوبصورت تبصرہ کرتے ہیں اور اتنا طویل تر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ آخری بار پاکستان کب گئے تھے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں شاید 96 یا 97 میں گئے تھے۔ اب جو 96 اور 97 میں گیا تھا اس کو نہیں پتا کہ اب لاہور کیسا ہو گیا ہے، اب کراچی کے کیا حالات ہیں، اب اسلام آباد کی فضائیں کیسی ہیں، کتنے درخت کٹ چکے ہیں، کتنے نئے پودے اگ چکے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ ریاست مدینہ میں کس طرح سانس لے رہے ہیں۔ ایک بچی جو بچپن میں یتیم ہوتی ہے اور پھر وہ بہت سارے یتیم خانوں میں زندگی بسر کرتی کرتی بہت ساری سو کالڈ این جی اوز جو بیرونی ممالک کی فنڈنگ اور اندرونی فنڈنگ سے چل رہی ہوتی ہیں، اور بڑے نام نہاد قسم کے سوشل ورکر جن این جی اوز کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان این جی اوز کے ہتھے وہ بچی چڑھتی ہے، اور مختلف یتیم خانوں میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا ناروا سلوک اس کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ جب وہ بچی اپنی زبان کھولتی ہے تو اس کی زبان بند کرا دی جاتی ہے، اس لیے کہ ریاست مدینہ میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو بولنا آ جائے اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ وہ بچی جس نے ایک یتیم خانہ جس کو آشیانہ کا نام دیا گیا، اور چند ہی ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک سٹوری بھرپور سامنے آئی جس میں موجودہ حکومت وسیم اکرم پلس جس کے کیپٹن ہیں، ان کی ٹیم کا ایک اہم کھلاڑی، ایک اہم وزیر وہ ملوث پایا گیا کہ ان یتیم بچیوں کو جو 15 اور 16 سال کی عمر کی ہیں، اپنے من پسند لوگوں، بوڑھے دوستوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دی جائیں۔ اب وہ بظاہر تو لفظ شادی استعمال ہوا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے ان تمام لوگوں کے جو عیاش اور مکار لوگ ہیں، وہ صرف شادی کا نام دے رہے تھے ان بچیوں کے ساتھ، اس کے پیچھے مقاصد ان کی عیاشی تھی۔ جس بچی نے یہ کہانی سنانی چاہی، اس کی کہانی کو ادھورا چھوڑ دیا گیا اور اس بچی کو خاموش کرا دیا گیا۔ پر اسرار طور پہ اس کی موت ہوئی۔ ابھی تک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کی گئی کہ اس کے پیچھے عوامل کیا تھے، کیوں اس بچی کی جان گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ ہے، اس طرح کے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے امیر المومنین ریاست مدینہ کے سربراہ اپنی مختلف تقاریر میں، وہ چاہے کشمیر میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے کراچی میں ہو، وہ ابھی تک وہی تقاریر فرما رہے ہیں جو وہ کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے اسلام آباد کے خوبصورت مقامات پہ فرماتے تھے، اور اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر آج بھی وہ سمجھ رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ کسی کرپٹ سے میں کوئی مفاہمت نہیں کروں گا، کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان تمام لوگوں کے اوپر وہ مقدمات بنائے جاتے ہیں کہ
کہ جس کا استغاثہ بہت کمزور ہوتا ہے، تاکہ جو ہی وہ کیس عدالت میں جائے عدالت ان کو بیل دے دے اور وہ لوگ 2 4 6 مہینے کے بعد مظلومیت کا صحرا سجائے ماتھے پہ باہر آ جاتے ہیں۔ وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، آپ ہمارے سربراہ مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہماری عوام سب جانتی ہے، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ڈھیل ہو رہی ہے یا ڈھیل ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید ہمیں افسوس نہ ہوتا ان کی کارکردگی کے اوپر جو وہ منہ کالا کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اپنا اور اپنے ان بزنس مین ساتھیوں کا، جنہوں نے جب چاہا سیمنٹ مہنگا کیا، جنہوں نے جب چاہا آٹا مہنگا کیا، جنہوں نے جب چاہا چینی مہنگی کی۔ ان تمام لوگوں کی ٹیم کے ساتھ جب وہ براجمان ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح سے ہی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے واقعی وہ ریاست مدینہ کے امیر المومنین ہیں۔ عوام چکی میں پس رہی ہے، تنوروں پہ کھڑی وہ خاتون جو بیوہ بے سہارا ہے، وہ ان روٹیوں کو، ان نان بھائیوں کا چہرہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں اگر اپنے بچوں کے لیے روٹیاں خریدوں گی تو کہاں سے خریدوں گی۔ عوام بینکوں کے باہر بجلی کے بل ہاتھوں میں لیے حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش کوئی مسیحا آئے اور میرا اس مہینے کا بل پے کر دے تاکہ میرے گھر کا میٹر بچ جائے۔ یہ عالم ہے اس ریاست مدینہ کا، اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جناب وسیم الطاف خواجہ صاحب سینئر اینالسٹ ہیں، اور کل ہی میں نے خواجہ صاحب کی ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ دیکھی جس کو دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایک انتہائی ایماندار خاتون پولیس آفیسر جس نے کروڑوں کے ڈرگز پکڑی، اور وہ ڈرگز پکڑنے کے بعد جب ہیڈ آفس پہنچی بڑی خوشی کے ساتھ کہ مجھے اس کا بڑا ریوارڈ ملے گا، مجھے اپنے افسران بالا کی طرف سے اپریسیشن ملے گی کہ میں نے کروڑوں کی ڈرگز پکڑی ہے، وہ اپنی ایمانداری کو تھامے سمیٹے جب وہاں پہنچی تو آگے سے حکم نامہ پڑھ کے سنایا گیا کہ جناب ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ سے چارج واپس لے لیا جائے۔ وہ بیچاری حسرت و یاس کی نظروں سے کبھی اس ڈرگز کو دیکھ رہی تھی جس کو وہ سمیٹے پہنچی تھی کہ مجھے شاید کوئی تمغہ ملے گا، اور کبھی وہ اپنی یونیفارم کو دیکھ رہی تھی کہ میں نے یہ یونیفارم کیوں پہنی۔ اس میں بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ دوسرے مہمان لاہور سے تشریف لائے میرے بہت ہی اچھے دوست اور سینئر صحافی جناب شکیل طاہر صاحب۔ شکیل صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ جی، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں۔ حاجی صاحب سٹوری مطلب ہے کہ میں نے دیکھی، آپ نے ایک ویڈیو شیئر کی، اور اس کے علاوہ جو ظاہر ہے کل سے انفارچونیٹلی، پہلے تو آپ دونوں صحافی ہیں، آپ سے معذرت کے ساتھ، ہم ریاست والوں کے اوپر تو تنقید کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے صحافت پہ تنقید کروں۔ کل سے میں پروگرام دیکھ رہا ہوں تمام چینلز کے اوپر، وہ بچی جس نے یتیم خانہ کا یہ سکینڈل جو سامنے لے کے آئی وہ جان سے چلی گئی، کوئی شور، کوئی گوگا، کوئی واویلا مجھے نظر نہیں آیا میڈیا کے اوپر۔ جو سٹوری آپ نے شیئر کی وہ سوشل میڈیا پہ صرف میں نے آپ کی پوسٹ میں وہ دیکھی ہے، مجھے کسی چینل پہ وہ نظر نہیں آئی۔ حضور اگر ریاست اور صحافت مل گئے ہیں تو تب بھی اس عوام کو بتا دیں کہ یہاں پہ تو چور کتی میں کوئی رشتہ بن چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب، یہ ایک المیہ ہے پاکستانی صحافت کا، اور یہ کل کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل 5 اگست سے ہے۔ اگر آپ تاریخیں دیکھیں، جب سے 370 ایبروگیٹ ہوا ہے، آپ یقین مانیے گا کہ انڈین چینلز اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر وقت پاکستان کی فوج ہر ایک کے خلاف بول رہے ہیں، اور پاکستان کا میڈیا آج تک اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا، آج تک ان کو جواب نہیں دے پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں، سوری ویڈیو اپولوجائز ٹو یو، ہاں جی، پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی تعلیم یافتہ یا کوئی ڈگری ہولڈرز جو جرنلزم کو جانتا ہے یا ان کے ضمیر میں جرنلزم ہے جس کو آنیسٹی کہا جاتا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے مشرق کے ایک بڑے نامور صحافی ہوا کرتے تھے اشفاق صاحب، تو وہ اکثر کہتے تھے کہ یار صحافی جب قلم بیچتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اپنی بیٹی بیچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آج پاکستان پہ وہ حال ہے۔
آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ پاکستان کا کون سا جرنلسٹ یا کون سا اینکر ہے پاکستان میں جو ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو اپنا سودا نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ایک مخصوص رقمیں لی ہوتی ہیں، لفافے لیے ہوتے ہیں، اس لیے وہ سچائی کی طرف کبھی نہیں آئیں گے. لابنگ کر رہے ہوتے ہیں، لابنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں. وہ بھی زمانہ تھا نا کہ صحافی صبح نکلتا تھا سائیکل پہ اخبار بیچتا تھا، شام کو صحافت کرتا تھا. وہ بھی تو دور آیا نا پاکستان میں، لیکن اس دور میں کیا تھا، غربت تھی، ایمانداری ضرور تھی، لیکن وہ سچائی سے جو ہے نا دور نہیں بھاگتا تھا. چونکہ صحافی کا مطلب ہی کیا ہے؟ آج اگر ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں، صحابیوں میں اور صحافیوں میں کیا فرق ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ بھی تازہ ہر چیز رکھتے تھے اور ہم بھی جو ہے صحافی بھی. سوری میں ایک پروفیشنل صحافی نہیں ہوں، میں قانون سے میرا تعلق ہے، شوقیہ میں کرتا رہا ہوں، اس سے بھی میری توبہ. بہرحال یہ ہمارا المیہ ہے. آپ بار بار اپنی بات کے دوران جب ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لعنت بھیجتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو میرے نبی کے شہر کو آج بھی اپنی خوابوں میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی مثال نہیں بن رہے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں یا کوئی بھی ہو، میری طرف سے 1000 لعنت ان کو. چونکہ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے، اس ریاست کو خواب دیکھنے کے لیے وہ مجاہد چاہیے کہ جو وہ رستہ جو ہے ہموار کریں گے جس پہ سے لوگ گزر کے جائیں، جہاں بچیوں کا ریپ ہو رہا ہو، جہاں ایسی اور منہ کھولنے والی، وہ اپنی عزت کی بھیک مانگی تھی اس لڑکی نے کہ ہمارے ساتھ یتیم خانوں میں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا سب سے زیادہ قریب میرے ہوگا. اور اس بچی کے پاس ابھی بہت سارے راز تھے. اب مجھے بتائیے گا کہ کل سے اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میڈیا خاموش ہے، کیا اس وزیر اعلیٰ جو ہے سوائے ایک ٹکر کے جو سب چینل ٹکر چل کے وہ ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی اسی وقت ٹکر کو روکنے کے لیے بند لگا دیا گیا تھا. ہیومن رائٹس کی تنظیم میں کتنی خواجہ صاحب جو کروڑوں کے فنڈز لیتے ہیں بیرونی دنیا سے، اندرونی دنیا سے، وہ سو کالڈ وہ بڑے ماڈرن لیڈیز اور وہ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے قانون دان، وہ جو بنے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے چیمپئن، وہ کدھر گئے ہیں؟ وہ ان کو چھٹی دی ہوئی ہے ویلنٹائن ڈے تک کے لیے. وہ اٹھیں گے، وہ کپڑے سلوا رہے، لال رنگ کے کپڑے بنوا رہے، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے نا. چونکہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیومن رائٹس والے ہیں جو کہ میرا جسم میری مرضی والے ہیں. ان کو قوم سے، لاشوں سے، عزتوں سے کوئی نہیں. ان کو فورن فنڈز آتے ہیں، ان کے ایجنڈے پہ کام کرنا، ان کے ایجنڈے پہ کام کرنا ہے. چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، پاکستان گورنمنٹ اگر ہوش کے ناخن لے، اگر وہ ایگزسٹ کرتے رہے پاکستانی معاشرے میں، تو یہ معاشرہ بالکل اسپین کی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جس میں نام ہوگا کہ کبھی یہاں شکیل دار صاحب لاہور میں یہ واقعہ ہوا اور جب یہ سارا اسکینڈل سامنے آیا لاہور میں تو اس وقت کافی لہدے ہوئی، صحافت میں بھی، میڈیا میں بھی اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن اچانک سے پھر میڈیا خاموش ہو گیا. کس نے کروایا، کیسے ہوا، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس سارے ایشو پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کیس سب سے پہلے میرے پاس آیا تھا. نوشاد جو خاتون ہے اس کے خاوند ہیں، وہ میرے فرینڈ ہیں. میرے پاس وہ کیس لے کر آئے، وہ ویڈیو بھی تھی جس میں ہراسمنٹ کی جا رہی تھی اس خاتون کی. اس کے بعد پھر یہ ویڈیوز جو آنی شروع ہوئی، وہ میرے ہی چینل نے اس کو بریک کیا، میرے ہی اخبار میں جو ہے وہ خبر سب سے پہلے چھپی تھی. اس میں سب سے بڑی المیہ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ باتیں ابھی پس پردہ ہیں جو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ زبردستی بچیوں کی شادیاں، پھر رات کے وقت عملہ ساتھ ملا ہوتا تھا. سپرنٹینڈنٹ کو نہیں، وہ جو خاتون جس نے راز افشاں کیا ہے وہ سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا. رات کے وقت گیٹ کھول دیا جاتا تھا، اور جو گیٹ کھولا جاتا تھا وہ جو بندہ جس میں ملوث تھا، وہ بندہ بالکل ان پڑھ تھا، لیکن وہ 17ویں گریڈ پر وہاں لگا ہوا تھا. اس کو وہاں سے ہٹا کر تبدیل کر کے کسی اور اچھے عہدے پر لگا دیا گیا. اور وہاں سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں جو ابھی کسی کو نہیں معلوم، تقریباً 90% جتنے بھی ملازمین ہیں اس کاشانے کے، وہ وہاں سے چینج کر دیے گئے، جو قانونی طور پہ نہیں کیے جا سکتے. ایک دم ان سب کو تبدیل کر دیا گیا، پریشرائز کیا گیا اس خاتون کو کہ جی آپ ہماری مرضی کا بیان دیں. پھر اس کے بعد جس دن اس نے بیان دیا اس دن بھی ہمارا چینل وہاں پر موجود تھا. جس دن انہیں جو ہے لاہور ٹی وی ہمارا وہاں پر موجود تھا، اور انہوں نے جناب اسی دن ان کو معطل کیا گیا، وہاں سے جو تھا ان کا عہدے سے ہٹایا گیا کہ میڈیا پر بیان دینے کی پاداش میں. کہ ان کے خاوند جب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پر کوئی پروگرام شکیل صاحب آپ کریں، اپنا پروگرام کرتے ہیں. منسٹر صاحب تھے جو سوشل ویلفیئر اور طلبات کے جو منسٹر تھے، جن کے اوپر الزام لگایا گیا اس خاتون کی طرف سے اور ان بچیوں کی طرف سے،
وہ منسٹر صاحب جو ہے وہ ابھی تک اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کوئی جی ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں چارج جو ہے چھوڑ چکا ہوں، بیت المال والا جو میرے پاس چارج تھا وہ میں چھوڑ چکا ہوں، لیکن ہاں جی نہیں لیکن میں آپ کو یہ بات چارج انہوں نے چھوڑ دیا، اختیارات نہیں چھوڑے، اختیارات ابھی بھی اس منسٹر کے پاس ہیں، ان منسٹر کی مرضی پر جو ہے تمام کام جو انکوائری ہوئی وہ سارے ان کے اختیارات اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس خاتون نے وزیر اعظم پورٹل ایک نیا سلسلہ ہے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ تو جناب ہم سے رابطہ کرے۔ اس خاتون نے جب رابطہ کیا تو وہی لوگ اس کی کرنے کے لیے آگئے انکوائری جو مجرم تھے، انہی لوگوں کو انکوائری پر لگا دیا گیا۔ مطلب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تو ایک پوائنٹ نہیں ہے، اس میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں گے ان بچیوں سے آپ ملیں گے۔ اس میں ایک اور بات آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں عثمان بزدار، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اکثر کاشانہ میں جاتی ہیں، بچوں کے کپڑے تقسیم کرتی ہیں، بچوں کے لیے کھانا پکا کر لاتی ہیں، اور ان کے علم میں یہ بات آئی ہے، ان کے علم میں یہ بات ہے، اس خاتون نے خود انہیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور وزیر اعلیٰ کو بھی یہ ساری باتیں پہنچ چکی ہیں۔ اس کے باوجود وہ تو پوری دنیا میں پہنچ چکی ہیں، مطلب جب دنیا میں آنے سے پہلے کی بات ہے، پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کو سارا کچھ مطلب اس خاتون نے پہلے کانفیڈنس میں لیا، جی کانفیڈنس میں لیا تھا، ان کی اہلیہ کو بھی کانفیڈنس میں لیا تھا، ان کی اہلیہ کو ساری باتیں بتائی تھیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ان بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر وہاں پر ایک ایسی بلڈنگ بھی تعمیر کی گئی ہے جہاں پر مردوں کی رہائش جو ہے، حالانکہ کاشانہ بچیوں کے لیے وہاں پر مردوں کی رہائش نہیں ہو سکتی، جو بھی یہ اسکینڈل منظر عام پر آیا تو اس کو بھی فی الحال روک دیا گیا۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو ابھی میڈیا پر نہیں آئی، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس بلڈنگ کو بھی ابھی روک دیا گیا، وہاں پر مردوں نے رہائش رکھنی تھی، مردوں نے آنا تھا، اور ظاہر ہے کہ خاتون وہاں سے چھوڑ کر جا چکی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب تو وہ کام بھی وہاں پر ہوگا کہ وہاں مرد بھی رہائش پذیر ہوں گے۔ رات کے وقت جو ایک ملازم تھا جو وہاں سے وہ 84 کی پوسٹ پر تھا، لیکن اس کو اختیارات 97 اسکینڈل کے تھے۔ ایک کالر سے میں بات کر لوں، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھاری صاحب، آپ کے مہمانوں کو اور سننے والوں کو میرے سے السلام والی بات کرو سر جی۔ جی فرمائیے۔ دیکھیں آپ نے جو پروگرام کی ابتدا کی وہ ریاست مدینہ، یہ مجھے تھوڑا سا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ ظاہر آپ کے مہمان ہیں ان کو سنیں گے۔ دیکھیں ریاست مدینہ سے پہلے ریاست وہ مدینہ کی جو جہاں بنائی گئی اس سے پہلے اس خطے کا کیا حال تھا؟ اس خطے کے میں اس سے پہلے یہ خطہ یثرب جس میں جتنے نبی آئے سارے وہاں ہی آئے نا، اس کے پہلے وہ بیماریوں کا گھر ہی تھا نا خطہ یثرب، یعنی کہ وہ بیماریوں کا سارا گھر تھا، ہر طرح کا جرائم وہاں ہوتا تھا، لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا، زندہ بچیاں درگور، یہ اسلام کی تاریخ یہی بتاتی ہے نا صاحب۔ تو وہ ریاست مدینہ بننے تک کتنا بڑا سفر طے ہوا، بت پرستی تھی، ہر چیز تھی۔ وہ جب ریاست مدینہ بننے تک جو سفر طے ہوا اس کے اندر جو لوگ بدلے تو ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ایک لمبا سفر ہے، اس لمبے سفر میں اگر آج آپ نے پاکستان بنایا 70 سال سے، تو ہم نے کہا جی ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو ہم نے اس راستے پر ہی چلنا ہے نا۔ اس میں بات کرنا تو اسلامی جو ریاست مدینہ کی بات کرنا تو کوئی جرم نہیں، لوگوں کو آپ کو راہ راستہ لانے کے لیے دین کے راستے کے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ بدلیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے ابھی اس قسم کا مائنڈ سیٹ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کے تعلق واسطہ ہو، آپ پولیس سے اچھے تعلق واسطہ ہو یا اور کوئی سیاستدان سے اچھا تعلق واسطہ ہو تو آپ جو مرضی کریں۔ آپ لوگوں کا اس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ بدلے گا، لیکن اس کو راہ راستہ لانے کے لیے لوگوں کو دین کا ہی رستہ ہے نا جو بیسٹ رستہ۔ بہت شکریہ جی شکیل بھائی۔ جی میں آپ کو یہی بات بتا رہا تھا کہ یہ ابھی بہت سی باتیں پس پردہ ہیں۔ آج بھی مجھے، کیونکہ وہ جب کہیں پوسٹ کرتے ہیں تو پہلے مجھے بھیجتے ہیں، نوشاد ان کے خاوند کا نام ہے، تو بات یہ ہے کہ جب ساری چیزیں مل جائیں، سارے لوگ آپس میں ملے ہوں، تو پھر اب ابھی بھائی نے بات کی کہ ریاست مدینہ بننے میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے، تو اب تو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے بنانی ہے، اگر وہ اس میں اگر 5 سال ایکسپیریمنٹ میں لگیں گے تو پھر تو مطلب ہے کہ چلتا رہے گا سلسلہ، یہ ہر 5 سال جو دور ہے وہ ایکسپیریمنٹ میں گزر جائے گا۔ سر ریاست مدینہ بنانے والے پہلے اپنے آپ پر تو اس کا امپلیمنٹ کریں نا، اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ ہم نے بنانی ہے۔ ہم ریاست مدینہ کہہ رہے ہیں،
لیکن ان کے ذہن میں تو یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے. اگر وہ کہیں کہ بنانی ہے تبھی بنے گی نا. ان کی طرف سے ان کے صرف جو وزیر اعظم نے ضرور بیان دیا ہے, جو منسٹر ہیں وہ اس طرح ڈفرینس کیا نظر آیا آپ کو شکیل بھائی؟ آپ نے بہت قریب سے دیکھا, چونکہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور لاہور پاکستان کی سیاست کا گڑھ ہے. آپ نے میاں نواز شریف صاحب کا دور بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کا دور بھی آپ نے دیکھے, ایک طویل عرصہ سے آپ صحافت میں. اس دور کی سیاست یعنی پی ٹی آئی کی حکومت, عثمان بزدار یا وسیم اکرم پلس صاحب کی کیبنٹ اور ان کے جو ڈیسیژن ہیں, یا جو میاں شہباز شریف صاحب کا جو وے آف رولنگ تھا, ڈفرینس کوئی نظر آیا, کوئی اس میں کوئی چینج نظر آیا آپ کو؟ جی چینج جو ہے وہ اس لحاظ سے آیا ہے کہ جو جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے, کرپشن, جی کرپشن کی شرح جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بھوک بھی بڑھ گئی ہے, مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے. یہ تبدیلی ضرور آئی ہے. رشوت ستانی جو تھی وہ ابھی بھی چل رہی ہے, بڑھ گئی ہے, بڑھ گئی ہے, ریٹ بڑھ گیا, بالکل ریٹ بڑھ گیا ہے. اور اب کوئی جب یہ حکومت آئی تھی تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید اب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, لیکن اس کے بعد جب حکومت کے وہی لوگ, کیونکہ پہلے بھی حکومت میں یہی لوگ تھے, آپ اگر دیکھیں منسٹر جتنے لوگ بنائے گئے ہیں وہ مختلف پارٹیز سے آئے ہیں, مختلف پارٹیز میں رہے ہیں, مختلف پارٹیز میں انہی عہدوں پر بھی رہے, دوسرے عہدوں پر بھی رہے. تو چینجنگ تو یہ راجہ بشارت صاحب وہی ہیں جو نواز شریف صاحب کے میں تھے, جو شہباز شریف صاحب کے دور میں تھے, جو پرویز علی صاحب کے دور میں تھے. وہی وزیر قانون جو ہے وہ نئی پالش کر کے سامنے آ گئے ہیں, لیکن کوئی چینجنگ نظر نہیں آ رہی. بالکل وہی ہے, بالکل اسی طرح ساری چیزیں ہیں. تو چینجنگ جب لائی جاتی ہے تو نیچے سے آتی ہے, اس کو پورا تبدیل کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا پڑتا ہے جنہوں نے تبدیل. لیکن وہ انصافیت کی طرح جو پیور انصافیت تھے, جو تحریک انصاف کے جو خالص لوگ تھے, جو بالکل تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے, وہ کدھر چلے گئے؟ زیر زمین چلے گئے ہیں. وہ لوگ کیوں نہیں باہر نکل رہے؟ عمران خان صاحب کو کیوں نہیں حقائق بتا رہے؟ وہ اس لیے نظر نہیں آتے کہ وہ لوگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں, تو جب منہ چھپا لیں گے تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اب وہ بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان میں اب یہ حال ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ووٹ دیا تھا, جس ووٹ بینک سے یہ لوگ آئے تھے, وہ بھی اب کہنا شروع ہو گئے کہ جی ہم تو جناب ہم نے تو ووٹ ہی نہیں دیا, یہ تو پتہ نہیں کس کے ووٹ سے. مطلب یہ ایسا سچ ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں نے ڈبل فیس بنائے ہوئے تھے. فیاض الحسن چوہان جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کی سپیچز, میڈیا میں ان کی گفتگو بڑی پر اثر, اور وہ لگتا تھا کہ جب ایسے لوگ آ جائیں گے تو پورا نظام ایک دفعہ چینج ہو جائے گا. جب فیاض الحسن صاحب منسٹر بنے تو وہ سارا کچھ ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ گئی. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ڈبل فیس لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سر یہ ہمارے پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے. جب 72 ایئرز میرے بزرگ جو ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں, 72 ایئرز ہو گئے ہیں, ہمیشہ سے یہ ہوا ہے. ہر جو بھی ووٹ لینے کے لیے آتا ہے وہ ہمیشہ بلند بانگ دعوے اور سلوگن, انتخابی نعرے ہوتے ہیں, انتخابی نعرے صرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آج تک ایسا نہیں ہوا. ہاں صاحب, میرا جو کنسرن ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہو گیا ہے اقرا والا, یہ بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم آواز ضرور بلند کرنی چاہیے. پاکستان کا میڈیا سوتا تو سوتا رہے. ایک اور جو آج میں نے دیکھا, اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو اعلان کیا گیا کہ اس سال کی سب سے جو بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ جناب سابق وزیر تجارت اور سابق وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا جو کروڑوں کا گھر تھا, اس کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے کے اس کے اوپر اس کے گھر کے سامنے بورڈ لگا دیا ہے, پناہ گاہ من جانب محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال. اب اس میں جناب کچھ بیڈ لگا دیے گئے, تقریباً کوئی 20 یا 30 لوگوں کے سونے کی جگہ ہے, وہاں ان کو کھانا بھی ملے گا. یہ یعنی کہ ابھی تک صرف گورنمنٹ کی طرف سے نہیں, جو میڈیا کو جو بریف کیا گیا پراپر اس کی کوئی ایز سچ اس کے لیے کوئی آرڈر کہ کس منسٹری سے وہ فوڈ آئے گا, کون سی وزارت جو ہے سوشل ویلفیئر یا بیت المال کے پیسے سے اگر آتا ہے. تو اس گھر میں سر اگر یتیم خانے کے دروازے رات کو کھل جاتے ہیں, یتیم بچیوں کے پاس رات کو آپ کے مسٹنڈے گنڈے آ جاتے ہیں, تو یہ جو گھر بنایا گیا ہے کیا یہ غریبوں کے لیے بنایا گیا؟ اور اگر غریبوں کے لیے بنایا گیا تو 20 لوگوں کا گھر لاہور جیسے ایک نہیں اور پوش ایریا میں, لیکن لاہور جیسے ایک مصروف ترین شہر میں جہاں پہ سڑکوں پہ جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں رات کو, ان کی تعداد ہزاروں میں ہے,
ان ہزاروں کی تعداد میں لوگ میں یہ جو سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، جو 20 لوگ آپ وہاں پہ جا کے لا کے، تو ان کو کسی سے پرمٹ لینا پڑے گا، کسی وزیر سے یا چیف منسٹر سے، کہ جناب کہ میں اسپیشل ہوں اور میں غریب ہوں اور مجھے وہاں پہ جا کے رکھا جائے اور مجھے کھانا دیا جائے۔ ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں۔ آپ صرف داتا صاحب دربار پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو رات گزارنے والے سینکڑوں لوگ مل جاتے ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کیوں عوام کی نظروں میں دھول جھونکی جا رہی ہے؟ اس کا ذکر انہوں نے فرمایا پہلے کہ آشیانہ میں ایک بلڈنگ بن رہی تھی جو کہ مردوں کے لیے تھی، بن چکی ہے، زیر استعمال نہیں آئی، تو وہ عشرت قدا جو ہے وہ یہ بنے گا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، یعنی وہ شکیل صاحب جانتے ہیں کہ وہ جو چمبا ہاؤس کی ٹکھیلیاں وہ یہاں کھیلی جائیں گی، وہ یہاں کھیلی، یہ عشرت قدا بنے گا، یہ غریبوں کی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ بالکل آپ کی سوچ سے میں اتفاق کرتا ہوں، اس کا ایک ایک کمرہ جو ہوگا وہ بالکل کی کلبز کی طرح چلے گا، وہی حال ہوگا۔ یہ ایک کالر سے بات کر رہے ہیں جی، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر۔ خواجہ صاحب کو بھی سلام اور شکیل بھائی کو بھی سلام۔ شکیل بھائی کا نام یہاں پہ وسیم الطاف لکھا ہے، یہ بھی صحیح کروا رہے ہیں، شکیل لکھتے ہیں، کیونکہ میں نے پڑھا تو میں جب سے فون میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، تو وسیم کی جگہ شکیل لکھتے ہیں، شکیل الطاف لکھیں، وسیم الطاف لکھا، بہت شکریہ شکیل زاہد صاحب ہیں جناب۔ بہت سلام۔ ہاں جی، دوسرا آپ نے ساری میں نے بات سنی، ایک بچی کا تو آپ نے ذکر کر دیا جو واقعہ سامنے جو آپ کوٹ کیا ہے اپنا شکیل صاحب نے بتایا، لیکن جو ہزاروں بچیاں جن کا آپ نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں وہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں، اگر ایان علی کا انسپیکٹر مارا جاتا ہے، وہ بھی ایک جس نے سچ بولا اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ اگر نقیب علی کا والد وہ جو تھا نقیب کو مار دیا مقابلہ بنا کر، تو وہ پولیس والا کرنے والا تھا۔ وہاں پہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، دونوں طرف سے پورا ماحول خراب کیا ہوا کہ انہوں نے 70 سال سے، یہ 16 مہینے والے نے نہیں کیا۔ اگر جو رواج چلا آتا ہے تو وہی رواج جو ہے نا، وہی منسٹر جیسے آپ نے کہا کہ پالش کر کے وہ ڈبے میں بوٹ بند کر کے، جیسے وہ جب گھر جا کے نکال کے دیکھو تو وہ وہی ہوتے ہیں پرانے، اندر سے وہ ٹاکی ٹوکی مار کے وہی وزیر، جیسے آپ نے رانا صاحب کا دیا جو وزیر قانون ہے پنجاب کا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں رکیں گی کیسے؟ رکیں گی اسی طرح جیسے رضوان جو راجے کو پھانسی دیا بریگیڈیئر کو، یہ اس طرح رکیں گی۔ اگر فوج والے نے یہ سارا کچھ کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے کیا ہے، تو یہ صفائی جب آپ اب کرونا وائرس پھیلا ہے، اگر سپرے نہ کریں گے وہ جراثیم آ جائیں گے۔ آج معذرت کے ساتھ آج میرا دل نہیں چاہ رہا ایسی باتیں ماننے کو، میں انتہائی، مجھے سن لیں، اس لیے کہ چند دن پہلے میں سن رہا تھا کہ ہماری ایجنسیز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جتنے فخریہ الفاظ لکھے جا رہے تھے، مجھے بھی بڑا فخر ہو رہا تھا کہ پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ دنیا کی تمام جو اس طرح کی ایجنسیز ہیں ان میں سے ٹاپ پہ ہے۔ لیکن کل جب میں نے خبر پڑھی کہ احسان اللہ احسان جیسے لوگوں کو فیملی سمیت بھگا دیا جاتا ہے، بھائی جان آپ کے ایبٹ آباد سے آ کے اسامہ بن لادن کو اگلے ایسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جیسے وہ چوزا لے کے جاتی ہے جھیل، اور آپ کی جو ایجنسیز ہیں وہ اتنی ماشاءاللہ اہل ہے، اتنی قابل ہے کہ احسان اللہ احسان جیسے دہشت گرد جن کے اوپر کروڑوں لوگوں، ملالہ یوسف زئی کے اوپر اٹیک اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے قتل ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ان کو فیملی سمیت بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ میری ایک بات سن رہے ہیں سر، ایک بریگیڈیئر رضوان کو میں کہاں رکھوں؟ اگر 350-400 مجرم کو جیل توڑ کر چھڑایا تھا زرداری کے زمانے میں، وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل جو توڑی گئی، یہ سارے آج کے، میں نے کہا نہیں ہے 16 مہینے کی، یہ نہیں بیماری۔ اور سر یہ تو ملٹری کے انڈر میں تھا نا، یہ کوئی پولیس کے انڈر میں نہیں تھا۔ آپ میں تحقیق کیا کریں پہلے۔ احسان اللہ احسان صاحب جو تھے وہ آپ کی خفیہ ایجنسیز کے پاس تھے، کسی پولیس فورس کے پاس نہیں تھے۔ تو زہر بروز کدھر ہے؟ وہ بھی ایسے نکل جائے گا تو وہ بھی انہی کے پاس ہے، وہ بھی انہی کا مہمان ہے، اتنے سالوں سے مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ جنہوں نے چھڑایا ہے جو سر پھڑکا دیں، ہم تو کہتے ہیں اڑا دیں، پھڑکا دیں، ایسے لوگوں سے کام لیں۔ 2017 سے جو بندہ پکڑا ہوا تھا، 2017 سے لے کے آج تک کیا اسے تفتیش مکمل نہیں ہوئی؟ اور اگر تفتیش مکمل نہیں ہوئی تو کیوں نہیں چلان کر کے اس کو جیل میں ڈالا گیا؟ چلان کر کے کیا، میں کہتا ہوں 10 دن کے اندر ہینگ کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جو نا اس کی وجہ سے تو بیماری۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔
جی کال چلے گئے. جی حاج صاحب. ہاں جی اب یہ ضمن بات نکل آئی کیونکہ میں نے یہ سٹوری رکھی ہوئی تھی کاظم صاحب کے لیے احسان والی. میں نہیں اس پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ہمارے حساس ترین ادارے جو ہیں جن پہ ہمیں فخر ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ان کو مانتی ہے سر. اور ایسا بندہ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں آیا. پہلے تو جب اس کو پکڑا گیا تو اس وقت کنٹروورسی سامنے آئی. آپ کے آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ اس نے سرنڈر کیا ہے. جبکہ جماعت الحرار جس کا وہ ترجمہ تھا انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اریسٹ کیا اس کو. ایک کالر سے بات کر لوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے سر جی؟ ٹھیک ہو؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ سنائیے فرمائیے. سر جی میں یہی بات کرنی ہے ریاست مدینہ کی اور کیا بات کرنی ہے ہم نے. جی جی بات کریں آپ. ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ ہے یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بندے مر رہے ہیں تو یہ ریاست مدینہ کا ہم نے چاٹنا ہے؟ آپ بھی فوجیں لے کے چڑھائے نا اس کے اوپر. بندے اتنے مر رہے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ٹھیک ہے جان تھینک یو سو مچ. جی حاج صاحب. بخاری صاحب یہ المیہ ہے. دیکھیں جیسے انہوں نے بڑا ٹھیک فرمایا 72 سال ہو چکے ہمیں. 72 سال میں ہمارا جو کلچر اتنا انٹیگریٹ کر چکا ہے کرپشن میں. سر لیکن اب وقت آ گیا نا خواجہ صاحب. اب وقت آ گیا ہے صحافت کو قلم کار کو کم از کم یہ اب لکھنا چاہیے. اب سیاستدان کو بولنا چاہیے. میرے خیال اب ہمیں حقائق کو تسلیم کر لینا چاہیے. اگر آپ اجازت دیجیے. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے کہا کہ صحافت جو ہے ہر قبیلے میں ہر جگہ پر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. صحافت میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی. ظاہر ہے کہ سارا سلسلہ جو ہے مل ملا کے چلتا ہے. اب ہوا یہ کہ اب جو میڈیا مالکان کچھ ایسے آئے کہ جو صحافی نہیں تھے, پنساری تھے, جو پنسار فروش تھے. میں بتاتا ہوں نا, کوئی پرائز بانڈ والا, کوئی پنسار فروش جن کا کوئی کام نہیں تھا. اس کے بعد مطلب بزنس مین, میں آپ کو اگر یہ کہوں بزنس مین جو تھا اس نے جب صحافت کو دیکھیے, میں اگر صحافی ہوں کسی ادارے میں کام کرتا ہوں تو میں نے وہ جو ایس او پیز بنائے میرے ادارے نے, میں نے اس کے اندر رہ کے کام کرنا ہے. میں اپنی مرضی سے نہ لکھ سکتا ہوں نہ میں اپنی مرضی سے بول سکتا ہوں. جو ایس او پیز بنائی گئی مجھے بتایا گیا کہ اس دائرے سے آپ نے باہر نہیں نکلنا, میں نہیں نکلوں گا. اس میں صحافی برا نہیں ہے, صحافی کوئی بھی برا نہیں ہے. صحافت کو اگر آپ کہیں نا معذرت کے ساتھ سر کہ میں کہوں کہ یہ صحافی سب غلط ہو گئے, صحافی غلط نہیں ہے. کچھ ایسے اینکرز بھی ہیں جو صرف اینکرز ہیں, وہ صحافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحافت سے ان کا تعلق نہیں ہے. یہ ڈیفینیشن ضرور کرنا چاہیے. وہ صحافت سے ان کا بالکل, میں یہاں یہ کلیئر کروں گا. لیکن میں لوگ سمجھتے ہیں ایک چیز میں بتا دوں شکیل زاہد صاحب, ان اینکرز نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا کہ جو صحافی نہیں ہے. اللہ کرے سب لوگ میں کہتا ہوں ان جیسے ہو جائے, اس لیے کہ ان کو جو اسکرپٹ ملتا ہے وہ سامنے رکھ کے پڑھ دیتے ہیں. ان کو جو بھی ادارے کی طرف سے ملتا ہے اسکرپٹ, شکیل زاہد اگر کسی ادارے میں تو جو مالک نے کہا ہے کہ یہ بولنا ہے وہ آگے بیچارہ بول دے گا. اصل میں نقصان انہوں نے پہنچایا ہے کہ جو 40 سال سے اخباروں میں تھے, جو رپورٹر سے نکل کے صحافی بنے, کالم نگار بنے, اس کے بعد آ کے اینکر بن گئے, ان لوگوں کی منوپلی ادھری ہو چکی ہے. شکیل زاہد کی ڈائریکٹ چیف منسٹر سے کوئی شناسائی نہیں ہوگی, کسی منسٹر سے شاید ڈائریکٹ کوئی شناسائی نہ ہو. ان لوگوں کی وہ اب مائیاں ہو چکے ہیں, دائیاں ہو چکے ہیں وہ لوگ. ان کے ہاتھوں میں یہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ پودے بنے ہیں. ان لوگوں نے جتنا نقصان پہنچایا نا خیر صاحب, اس میں چند لوگ ہیں, مطلب اکثریت نہیں ہے. بات ہوتی ہے وہ چند لوگ تو دیکھے جا رہے ہیں, وہی چند لوگ. اسی لیے وہ صحافیوں کا فیس بن گئے اور صحافیوں کو لوگوں نے جو ہے کہنا شروع کر دیا کہ صحافت یا صحافی غلط ہے. صحافی کہیں بھی غلط نہیں ہوتا. یہ صرف چند لوگ جنہوں نے آ کر صحافت کو بدنام کیا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ جو لوگ کالے کر رہے ہیں ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے. یہ ان کو سنتے ہیں, یہ ان کو سنتے ہیں, یہ عوام ہے جو ہمیں سنتے ہیں. وہ وہی بولیں گے جو ہم بتائیں گے. بے شک جو ان کو فیس دکھایا جائے گا. اور اب اگر ہم حقائق بتا دیں کہ بھائی وہاں پہ ریاست مدینہ والا کوئی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی اور ہے جو حکومت کرتا ہے. میں نے تو بتایا ہے کہ وہاں ریاست مدینہ تو تب ہوگی جب ریاست مدینہ سے بات کر لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہاری صاحب میں محمد نواز بٹ فرانس سے عرض کر رہا ہوں. جی واسطہ فرمائیے. تو وقار ہمارے تشریف فرما ہے ذی شعور. میں ان سے ایک سوال کرنے کی ساتھ کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا تبصرہ کر لوں 1 منٹ کے لیے, اگر آپ اجازت دیں تو کشمیر کے متعلق. فرمائیے. تو کیا آپ کا ٹاپک جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے حالات حاضرہ کرنٹ افیئر. تو مقبوضہ بات یوں ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات دن بدن مزید خراب ہو رہے ہیں. ہم اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, پاکستان کی اندرونی پالیسی یہ ہے وہ ہے, یہ کون سے صحافی جو ہیں جرنلسٹ ہیں وہ بلیک شیپس ہیں چند کو چھوڑ کر, اور کشمیریوں پر ادھر ظلم ستم کی انتہا ہو چکی ہے. یہ کون سی منطق ہے کشمیر
کا وطن پھر ان پر ظلم. اب مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے دن قریب انشاءاللہ آ رہے ہیں. پوری دنیا اب جانتی ہے واری صاحب کہ پورے انڈیا میں اقلیتوں کو بنیادی حقوق حاصل نہیں. اس خود ساختہ بھارتی سیکولر کی کا جو راز ہے نا وہ فاش ہو چکا ہے. آج پہلی کامیابی جو کشمیریوں کو ہوئی ہے وہ یہ کہ جو دلی میں الیکشن ہوئے ہیں ان کی پارٹی جو ہے نا حرام خوروں کی پارٹی ان کو شکست ہوئی ہے. اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں مسلمانوں اور سکھوں کو کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مطلب کہ دوسری اقلیتیں ہیں وہ ان کے ساتھ بھارتی سامراج ناروا سلوک کر رہا ہے. ان قریب بھارت کے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی عملاً. بھارت میں نہ سیاسی نہ مذہبی نہ سماجی آزادی ہے. پھر بھارت کیا ایک مذاق ہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جی شکیل صاحب کو بھی السلام علیکم. کافی عرصے بعد دیدار ہوا ہے. جی وعلیکم السلام. قیامت کی نشانی کمزوروں پہ ظلم. جانور بھی انسانوں کی طرح بولیں گے. جب سے دنیا بنی ہے جانوروں کی ڈش کھاتے ہیں. جانور ون ڈش کھاتے ہیں. کبھی مہنگائی کا رونا نہیں رویا. جنہوں نے ون ڈش کا قانون بنایا ہے نہ جانے کیوں مہنگائی کا رونا روتے ہیں. مدینہ کی ریاست کا خواب دیکھنا کوئی جرم تو نہیں. اللہ حافظ. ٹھیک بہت شکریہ جی. ہم خوابوں پہ تو زندہ ہے. تعبیر کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہم تو 72 سالوں سے صرف خواب ہی دیکھتے آ رہے ہیں. پتہ نہیں اس کی تعبیر کب ہوگی. شکیل صاحب میں نے جو گزارش کی جی یہ یہاں بیٹھے آج آپ کے لیے شاید مشکل ہو جب آپ واپس جائیں گے. ہم لوگ تو پہلے ہی یہاں پہ کفن پات کے گھوم رہے ہیں. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اب وقت آپ نہیں سمجھتے کہ آ گیا. سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے. ہماری یوتھ جو ہے وہ اب بہت سمجھدار ہو چکی ہے. تو ہم جو جا کے تقریریں کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم کسی کے ساتھ کوئی صلح نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. پہلے ہم یہ تو بتائیں کہ ہم ہیں کون بھائی, ہمارے پاس ہے کیا جو ہم کسی کو دیں گے. بہت اچھی بات کہہ رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں پہلے آئیڈینٹیفائی تو کیا جائے نا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے جو ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اگر وہ پہلے اپنا کوئی راستہ بنائیں کہ جی ہم نے, اگر سب لوگ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ ہم نے ریاست مدینہ کو بنانا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. بھائی نے اچھی بات کی کہ 72 سال کی کرپشن, لیکن وہ پہلے اپنا مائنڈ تو بنائیں, پہلے ارادہ تو کریں. جب تک ارادہ نہیں کریں گے منزل تک کیسے پہنچیں گے. تو دوسری بات جو ہے صحافت کی بات. لیکن ایک چیز کم از کم ان کی جو ہے وہ بڑی ویلڈ ہے کہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ 1400 سال پہلے والی ریاست مدینہ یا آج والی ریاست مدینہ جہاں کا مفتی آج بھی جو حکومت وقت ہے ان کا دیا ہوا خطبہ پڑھتا جمعے کی نماز میں. آج بھی جو ہمارے ایشیا کے لوگ جاتے ہیں جب عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, تو وہاں ان کے حکومتی کارندے جو بہت اچھی اردو بول لیتے ہیں, پنجابی بول لیتے ہیں, وہ وہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ جائیں گے تو آپ سے جا کے پوچھیں گے جی کیا نام ہے آپ کا, آپ کس کو مانتے ہیں, آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ دادا صاحب کیوں جاتے ہیں, آپ فلاں کیا کرتے ہیں. تو یعنی کہ وہ اس طریقے سے بڑے پیار سے, بڑی تحمل مزاجی سے وہ اس طریقے سے حکومتی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ آج والی ریاست مدینہ کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں, وہ آج کی ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ پہلے کل تک عورتوں کی ڈرائیونگ کے اوپر بڑی سخت حرام سمجھا جا رہا تھا. اب وہاں پہ تھیٹر بھی کھل گئے ہیں, اب وہاں پہ عورتیں ڈرائیو بھی کرنی شروع ہو گئی ہیں. اب تو بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. ویسے عربی میں ہر کیپٹل کو مدینہ کہا جاتا ہے. جی ہاں, شہر کا نام ہے. چاہے آپ جب جدہ آتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں مدینہ. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن جو لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ 1400 سال پہلے والی چاہ رہے ہیں. وہ جو لیکن انہوں نے آج تک کسی نے نہیں کہا. ایک بات ہے جو کہنا کا مقصد ان کا یہی ہے کہ 1400 سال پہلے جو قانون ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا, جو ریاست کا جتنا نظام تھا, لیکن سر ہم بنانے جا رہے ہیں 1400 سال پہلے والی ریاست مدینہ. ہم فالو کر رہے ہیں آج کی ریاست مدینہ کے حکمرانوں کو. ہم ان کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں. ہم مدینہ میں جاتے ہیں, ہم ریاض میں جاتے ہیں, وہاں سے ہم راستہ ملائیشیا جانے والا جو ہے وہ ہم ترکی سے واپس پاکستان کی طرف موڑ لیتے ہیں. وہی چیز ہے نا کہ جب کہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کو کہا گیا کہ اگر فاطمہ تم بھی چوری کرو گے تو ارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے,
اور اب یہاں جی یہ ترین صاحب ہر چیز کر رہے ہیں، وہ مبرہ ہیں. بڑا فرق ہے. آپ اس کو جی بالکل وہی بڑا فرق ہے. ریاست مدینہ بنانے کے لیے ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں اور اپنوں کے کاٹنے پڑتے اور اپنوں کے کاٹنے پڑتے، جب کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی، وہ ریاست مدینہ بنا کے دکھاؤ. یہ نہیں اب یہ جو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا اس منسٹر نے ڈیزائن کیا ہے؟ کیا کسی نے بھی سو موٹو ایکشن لیا ہے اس پہ؟ ایک کالر سے بات کر لو اور بات آپ کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. بخاری صاحب، نزاکت و شاہ آپ کو اور آپ کے جانوں مہمانوں اور ویئرز کو پیار اور عطا بڑا سلام. اجازت دیں تو جی شاہ صاحب فرمائیے. شاہ صاحب فرمائیے. بخاری صاحب، آپ صحافت کے حوالے سے اور کرنٹ افیئرز پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں پچھلے 70 سال سے کوئی چیز بھی صحیح طریقے سے نہیں چل رہی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مہنگائی کے حوالے سے اور یہ جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے. محترمہ بے نظیر شہید بریڈ فورڈ میں 1996 کی یا 97 کی بات ہے، میں بھی اس جلسے میں موجود تھا، تقریر کر رہی تھی. تو اس دن جس دن وہ وہاں پر جلسے میں تھی، لاہور میں ایک بس ڈرائیور نے اپنے آپ کو آگ لگا دی تھی اور اس دن لاہور میں کچھ خودکشیاں بھی ہوئی تھی. اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ محترمہ نے اعلان کیا تھا اسی دور میں کہ اسلام آباد سے ٹرک آٹے اور گندم کے بھر کر جہلم لے جاؤ، کیونکہ جہلم میں آٹا اور گندم نہیں مل رہی تھی. میں بات کو مختصر کرتا ہوں کہ ہمارے ٹھیک ہے عمران کو آئے ہوئے 18 مہینے ہو گئے، کوشش کر رہا ہے، اس کے رستے میں روڑے اٹکا رہے لوگ. صحافت کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا. بخاری صاحب آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، سمجھتے ہیں دونوں بھائی بھی. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا اگر صحیح فیصلہ ہوا ہوتا تو کبھی بھی ثانیہ ساہیوال نہ ہوتا. کہاں سے سلیم صحافی وہ آ کر مکھن لگانے لگے ساہیوال والوں کو، آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، ظلم ہوا. بھائی اگر آپ نے یہ رونا پہلے رویا ہوتا ماڈل ٹاؤن میں تو ساہیوال کا رونا آپ کو نہ رونا پڑتا. عمران نے ایک کیا نام ہے فاروق حیدر صاحب کو ایک مثال دی مظفرآباد میں. بھائی اگر آپ نے میرے گھر میں چوری کی ہو تو میں آپ سے مفاہمت کیسے کر سکتا ہوں. اور مشرف صاحب نے ایک مثال دی تھی مظفرآباد میں کہ جن لوگوں نے زلزلے والے لوگوں کے پیسے چوری کیے، سامان چوری کیا، ان کو الٹا لٹکا دو. بخاری صاحب یہ سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے. عمران خان اکیلا کیا کرے؟ کشمیر کی آزادی کی بات کریں. جب کیس اجاگر ہوا دنیا کے کونے میں ہر پلیٹ فارم کا کشمیر کی آزادی کی بات ہو رہی تھی. مولانا فضل رحمان وہ پجامہ رجمنٹ لے کر اسلام آباد آ گئے، انہوں نے کشمیر کا کو دفنا دیا. مشرف نے کارگل لے کر آپ کو دیا تھا. کلنٹن کی ایک کال پر نواز شریف نے پاکستانی فوجیوں کو شہید کرایا سینکڑوں کی تعداد میں اور کیس کو نمٹا دیا. یہ فصلی بٹیرے ہیں دونوں جماعتیں، اس کو چانس دیں. اگر کام نہیں کر سکتا تو ٹیل ہم ٹمارو پلیز گو. عمران خان آپ جاؤ، اس کو موقع دیں. اس کو موقع نہیں دیتے، ہر چیز مصنوعی. سر اس کو تو شاہ صاحب اس کو تو بیچارے کو اتنا موقع ملا ہوا ہے، اس سے زیادہ موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے. جس کے سامنے کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے اس وزیر اعظم کو اور کیا چاہیے؟ اپوزیشن لیڈر لندن میں بیٹھا ہوا ہے، ایک پارٹی کا لیڈر ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اس کو تو خطرہ اپنے ساتھیوں سے ہے جو اس کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو عوام موقع دے رہی ہے، سب دے رہے، لیکن ان کے اپنے ساتھی اپنے وزراء موقع نہیں دے رہے. وہی نا جو اپنی ٹیم خان صاحب کی وہ موقع نہیں دے رہی، وہ ان کو فلٹر کرنے کی ضرورت ہے اپنی ٹیم کو. بہت اچھی بات کی انصاری صاحب، ایک سیکنڈ دیجیے گا. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. مگر میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ جب مشرف صاحب آواز آ رہی ہے جی آ رہی، جب مشرف صاحب علاج کے لیے ہاسپٹل جا رہے تھے تو ان کو ملٹری کے کسی یونٹ ہاسپٹل میں لے گئے. اس وقت نون کی پوری قیادت اور وکلا برادری کے لوگ کالے کوٹ والے اسلام آباد میں سڑکوں پر آ گئے کہ ہم کو بھی لندن علاج کے لیے لے چلو، ہم کو بھی لندن علاج کے لیے لے چلو. نون کی پوری قیادت کہہ رہی تھی کہ ہم سب علاج کے لیے لندن جائیں گے. جیلوں سے لوگ علاج کے لیے لندن جا رہے. آج کہاں ہے آج کی صحافت؟
لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں ان لوگوں نے ایک ہاسپٹل نہیں بنایا, ادھر ہی مرے. جب سیاست کرنی ہوتی ہے تو اسلام آباد چلے جاتے ہیں, جب سیاست سے فارغ ہوتے ہیں تو دبئی اور لندن چلے جاتے ہیں, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور ٹھیک ہے, عمران کو چاہیے, آج اس نے ایک بات کہی ہے جس کے ساتھ ہم سب اتفاق کرتے ہیں. اس نے کہا جو کچھ بھی ہوا میں نے مہنگائی ختم کرنی ہے. اس کا کام بنتا ہے کہ غریبوں کے لیے کچھ کرے. بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی خالد صاحب, آپ نے جو بات کی حکمرانوں کی, کہ اب جو ظاہر ہے شکیل صاحب نے بھی یہی فرمایا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, جس دن ان کی صبح جب ان کو ضرب لگی, جو بعد میں شہادت ان کی ہوئی, تو شام کو جب وہ روزہ افطار کرنے لگے تو ان کے افطاری کے وقت ان کی جو بیٹی تھی انہوں نے نمک اور دودھ لا کے سامنے رکھا. بالکل, بے شک. تو انہوں نے کہا کہ ساتھ روٹی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک چیز اٹھا لو. علی ایک وقت میں 2 ڈشیں نہیں کھاتا, سبحان اللہ, کہ نمک بھی ہے اور دودھ بھی ہے, تو یا دودھ اٹھا لو یا نمک اٹھا لو. اللہ اکبر. تو پھر آپ خلیفۃ المسلمین اور خلیفۃ المومنین بنتے ہیں. اگر آپ جہانگیر ترین کے جہاز میں آپ نے پوری الیکشن کمپین کی, آپ نے پوچھا ایک بار بھی جہانگیر ترین سے کہ یہ جو جہاز کا خرچہ یہ کہاں سے جا رہا ہے؟ ابھی ریکور کر رہا ہے نا, چینی سے ریکور کر رہا ہے. سر جب آپ ان لوگوں کے بینیفیشری ہیں تو اب وہ آپ کے بینیفیشری ہیں, آپ کیسے ان کو روک سکتے ہیں؟ میں تو بات ختم کر دی کہ وزیر اعظم بہت اچھے انسان ہیں, بڑے اچھے وزیر اعظم ہیں, سارے لوگ بڑے محبت سے لائے ہیں, انہیں عوام نے موقع دے دیا ہے. ان کو موقع نہیں دے رہے تو ان کے اپنے ساتھی نہیں دے رہے. ان کے اپنے ساتھی, اپنے وزراء جب موقع دیں ان کو تو تبھی وہ کام کریں گے نا. نہیں, ان میں خامیاں ہیں, میں اس چیز پہ آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. چیز یہ ہے کہ جیسے ہم جہانگیر ترین کی بات کر رہے ہیں, ہم زلفی بخاری کی بات کریں, ہم ان لوگوں کی بات کریں, کیا ان کو کس نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا؟ وزیر اعظم نے کہ عوام نے؟ وزیر اعظم نے رکھا. دیکھیں شکیل صاحب, آپ چھوڑے دوسروں کو, آون چودھری کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ہاں, آون چودھری, جی بالکل, کون نہیں جانتا انہیں. ٹھیک ہے, بلکہ آپ کا جو مطلب ہے کہ میرا خیال میں ان کے ساتھ واسطہ رابطہ بھی رہا ہے جس طریقے سے بھی, جس حوالے سے, وہ میں یہاں مینشن نہیں کر سکتا. اب آون چودھری جیسے سمبل اگر ہوں گے امیر المسلمین کے, پھر بات یہی ہے کہ یہ جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے پنجابی کی ایک مثال ہے کہ جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوگا. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جب ساتھی آپ کے سب اس طرح کے ہوں گے تو کس طرح سے چینج آئے گا. چینج تو یہی آئے گا, چلے آپ کے ساتھ 50% لوگ صحیح ہیں, 50% غلط ہیں, تب تو پھر بھی ہم اس پر امید رکھیں گے کہ جی کام ہو جائے گا. لیکن جب سارے لوگ دوسری طرف چل پڑیں گے, آپ جا رہے ہیں شمال کی طرف, باقی لوگ جنوب کی طرف جا رہے ہیں, تو کس طرح سے منزل ملے گی؟ منزل پر وہ قافلہ نہیں پہنچے گا کہ جب تک وہ اپنے سربراہ کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. سر پھر آپ انتخاب بھی تو اپنی ذہنیت کے مطابق کریں گے نا, جو آپ کا ذہن ہوگا, آپ کے دوستوں کا انتخاب. سر سولوشن کی طرف آتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ ری شفل کرنے کی؟ میں ذرا وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, بٹ صاحب نے فون کیا تھا کشمیر سے متعلق, تو وہ ایک کھنک سی ہے, میں کہ بتا دوں ان کو. عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد جس کی کہ دنیا میں دھوم تھی, اس کے بعد جو کشمیریوں کے ساتھ ہوا ہے, جو ہوا ہے, میں اسی کا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ابھی تک ہم نے یونائٹڈ نیشن میں, ہیومن رائٹس میں کہیں بھی پاکستان کے نمائندے, وزیر خارجہ یا کوئی بھی پہنچا ہے, کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہے؟ آئی او سی کا اگر بلایا گیا تھا اجلاس تو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ کشمیر پہ فوراً ڈسکس کیا جائے. کیا ایک طرف سے بھی پاکستان نے مطالبہ کیا آئی او سی میں کہ بھی آپ انڈیا سے یہ چیز جو ہے انڈیا سے بائیکاٹ کریں یا انڈیا کو یہ چیز کہیں؟ یہ سب جو ہے یہ کاسمیٹکس ہو رہا ہے, سرجری ہو رہی ہے, ایوری تھنگ از کاسمیٹک. جو فیصلہ کرنا تھا عمران خان صاحب چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں, آج کنٹینر کی تقریریں کریں یا نہ کریں, یہ ناممکن ہے جب تک کہ پاکستانی حکومت نہیں جاگے گی, عوام نہیں جاگیں گے. عوام کی بات اگر آپ کرتے ہو تو آج میں چیلنج کرتا ہوں, برطانیہ کی ہر دکان میں, برطانیہ کے ہر بوتیک میں انڈیا کا مال بک رہا ہے اور سب سے زیادہ خریدار پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان کو منع کریں, ان سے کہ اس کا بائیکاٹ کریں. ہم نے ایک دفعہ بائیکاٹ کیا تھا ڈنمارک کا, جب انہوں نے نعوذ باللہ خاکے بنائے تھے, اور صرف ایک بائیکاٹ کرنے سے ایک ہفتے میں کتنے بلین کا ان کو نقصان ہوا تھا. آج انڈیا کا گوشت سعودی عربیہ میں جا رہا ہے, آج انڈیا کی ہر چیز وہاں جا رہی ہے. کیا حکومت پاکستان نے کوشش کی
کہ اس پہ بھی ہم کسی قسم کی سر کوشش ہم نے کریں؟ میں بڑا معزوز ہو رہا تھا کیونکہ وہ صحافتی آنکھ ہوتی ہے کہ یہ جو 5 فروری گزرا ہے یوم یکجہتی کشمیر، استغفر اللہ، تو میں اس یوم یکجہتی کشمیر میں جو ہاتھوں کی زنجیر بنائے ہمارے بہن بھائی کھڑے تھے، وہ سوٹڈ بوٹڈ اور وہ میک اپ، وہ سن گلاسز ڈیزائنر، صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے ہم نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے. کہیں پہ بھی ہمارے چہرے پہ دکھ یا ملال نہیں تھا. جو کشمیری بہنوں کے ساتھ جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں، جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں، ان کے خون کا رنگ جو تھا وہ کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. ہم اپنے صرف ڈریس ڈیزائننگ کر کے تو ہم سامنے جا کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم نے میڈیا پہ آنا ہے، ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے. جب تک ہمارا یہ مشن رہے گا نہ ہمیں کشمیر ملے گا اور نہ کشمیریوں کو. آپ کی نظر میں بات یہ ہے کہ اس طرح احتجاج کرنے سے اگر یہ اتنے بڑے بڑے کام، مطلب یہ چھوٹا کام نہیں ہے، ایک ملک کو، ایک خطے کو آزاد کروانا ہے. اگر یہ تقریروں سے ایسے آزاد ہوتا تو میرے خیال ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی خطہ حرج نہیں ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں آواز بلند کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہم اخلاقی مدد کر رہے ہیں ان کی جس طریقے سے بھی جیسی بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حکومت جو عوام کا کام ہے وہ عوام کر رہی ہے. خارجہ پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے، خارجہ پالیسی بنانا اس میں کچھ نہیں ہے. یہ بات بہت اچھی کی انہوں نے. اچھا دوسری بات آپ نے سولوشن کی طرف بات کی تو بڑی اچھی بات مجھے یہ آئی ہے کہ ٹھیک ہے کہ حکومت کا بھی بہت کام ہے، لیکن ہم عوام کا بھی جو ہے بہت، جس طرح سے انہوں نے کی کہ ہمیں چیزیں نہیں خریدنی چاہیے. وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ خواہش سے نہیں گرا کرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا اب خود ہی جلانا ہوگا. بات یہ کہ صرف صحافت نہیں، صرف سیاست نہیں، جتنی عوام، جتنے لوگ ہم جس مقام پر ہیں، ہمیں سب کو اب اپنا کردار کرنے کا وقت، ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے. اگر ہم سب اپنا کردار ایمانداری سے مخلص ہو کر اور یہ سوچ کر کریں گے کہ ہم نے اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے اور ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے. بھائی آپ پاکستان کیوں نہیں بناتے؟ کیوں نہیں آپ آتے؟ قائد اعظم نے کہیں پہ کہا تھا کہ میں نے ریاست مدینہ اس کو بنانا ہے. ریاست مدینہ 1400 سال گزر چکے ہیں، اب وہ ریاست، چلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اب بھول جائیں وہ ساری چیزیں جو ہیں. جی حاجی صاحب، اچھا آخری جملہ آپ کا. بس یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جی دعا شعور آئے عوام کو. دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، دعائیں کر کر کے تو مساجد میں ہمیں بھی بیڑا. بہت شکریہ جی آپ سب کا جن نے مجھے جوائن کیا آج کے اس پروگرام میں. شکیل زاہد صاحب لاہور سے، بہت سینئر صحافی، جناب وسیم الطاف خواجہ صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو ہماری باتیں شاید تلخ لگیں، ناگوار گزریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم جو بولتے ہیں وہ آپ کی زبان بولتے ہیں. آپ کی زبان سے مطلب 10 یا 20 لوگ نہیں ہیں جو اوورآل ہے. ہمیں بھی پاکستان کا درد اتنا ہی ہے جتنا آپ کے سینے میں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ یا پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. وہ سارے پاکستانی ہیں، ہم سب کو محب وطن سمجھتے ہیں. کام ان کا اپنا اپنا ہے، جس انداز میں وہ کرتے ہیں. ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف عوام کی آواز بلند کرنا تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکیں اور حکمرانوں تک ہماری یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں یہ ان کے کانوں تک پہنچ سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.